پیارے دوستو، ایک حافظ قرآن لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جانور کیوں بن گئی؟ آخر اس پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں آیا؟ وہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت کیا غلطی کرتی تھی؟ پیارے دوستو، وہ گناہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے، اور خاص کر ہماری ماں بہنیں اس واقعہ کو ضرور سنیں۔ دوستو، ملک شام کے دور دراز علاقے میں رفیق اپنی بیوی زہرا اور اپنی 1 سال کی بیٹی زینت کے ساتھ رہتا تھا۔ رفیق بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنا اور اپنی بیوی اور بیٹی کا پیٹ پال رہا تھا۔ رفیق کی بیوی زہرا بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں آج ندی کے کنارے نہ جاؤں اور گھر پر ہی آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی، کیا تمہیں کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ ہر وقت کام نہ کرنے کے صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی بیوی غصے سے بولی، ٹھیک ہے، مت جاؤ، آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ رفیق نے ندی کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب جال کو پھینکا، جال جیسے ہی وہ باہر نکالنے لگا تو اس کی نظر سامنے ایک ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ رفیق ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ رفیق ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخرکار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر یہاں چلا گیا ہے۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں کس نے چھوڑ دیا ہے؟ رفیق کو وہاں ندی کے آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا میں یہ بچہ اپنے گھر پر لے کر چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہیں مر جائے گا۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ رفیق جلدی سے اپنے گھر میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ زہرا جلدی دیکھو، میں کیا لے کر آیا ہوں۔ زہرا بچی کے رونے کی آواز سن کر آئی۔ وہ دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو، اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ کب بازار جاؤ گے؟ کب پیسے لے کر آؤ گے؟ رفیق کہنے لگا، تمہیں تو بس ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے، اس چھوٹی معصوم بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی پر چھوڑ دیا تھا۔ زہرا غصے سے کہنے لگی، جس کا بچہ ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کیا وہاں ندی میں مچھلیوں کا چارہ بننے کے لیے چھوڑ دیتا؟ زہرا غصے سے کہنے لگی کہ اس بچی کو مچھلیاں کھائیں، کوئی جانور کھائیں، اس مصیبت کو میں اپنے گھر کبھی نہیں رکھوں گی۔ رفیق بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بس بہت ہو گیا ہے، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، بہت تمہاری منمانی ہو چکی ہے۔ اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو، یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور زینت کے ساتھ ہم اسے بھی پالیں گے، اور اس بارے میں اب مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ زہرا نے پہلی دفعہ اپنے شوہر کو اس طرح غصے سے اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اب بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رفیق نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام خنسا رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ دونوں بچیاں بڑی ہو گئی۔ ایک دن خنسا رفیق سے کہنے لگی کہ ابو جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ رفیق اپنی بیٹی کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسا اور کہنے لگا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سیکھنا ہے؟ خنسا نے کہا، جی ابو جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارہ بننا چاہتی ہوں۔ رفیق خنسا سے کہنے لگا کہ بیٹی، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تم اپنی بہن زینت کے ساتھ کھیلو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب میرے ساتھ چلنا۔ اتنے میں زہرا اپنے شوہر سے آ کر کہنے لگی، اگر جانا ہی چاہتی ہے تو تم کیوں نہیں اسے اپنے ساتھ لے جاتے؟ اچھا ہے نا، آپ کا کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ رفیق اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے زینت اور خنسا کو اگر کوئی بھی کام سکھانا ہوگا
तो मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़हरा खंसा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक रफीक की मौत हो गई। जीनत और खंसा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। ज़हरा ने अपनी बेटी जीनत को अपने गिले लगा लिया और कहा कि बेटी, तुम्हारे बाप का साथ हमारे साथ यही तक था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। जीनत बेटी अपनी मां को रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है। इस घर का गुजारा किस तरह से होगा? इसकी मां ने कहा कि खंसा है ना, अपने बाप की जगह ये मछलियां पकड़ कर लाया करे। उसने तो अपने अब्बों से मछलियां पकड़ना सीखा है। खंसा अपनी मां की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी कि हाँ हाँ अम्मा जान, क्यों नहीं, मैं हूं ना, मैं खुद अपने अब्बू जान की जगह पर काम करूंगी, आप फिक्र मत करें। ज़हरा खंसा से कहने लगी, बस बस ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा? बाप के मरने के बाद खंसा के दिन ही बदल चुके थे। ज़हरा इससे घर का सारा काम करवाती थी और मछलियां पकड़ने और नदी में से पानी भरने का काम भी खंसा को करना पड़ता, लेकिन इसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब खंसा नदी से पानी लेने के लिए गई तो वो अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। अब्बो जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आज पता चला है कि इस घर में मुझे आपके सिवा कोई भी प्यार नहीं करता था। आपके जाने के बाद मुझे खाना भी ठीक से नहीं देती। मैं नमाज पढ़कर हर रोज अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि मेरे अब्बो जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? आप मुझे कोई रास्ता बताई। लेकिन इसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो रोते रोते घर आ जाती है। खंसा जैसे ही घर पर आई, इसकी मां गुस्से से इसको कहने लगी, आ गई महारानी, नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है। खंसा रोती हुए अपनी मां से कहने लगी कि मां, पानी भरे हुए मटके भारी होते हैं, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते आती हूं ताकि पानी गिर ना जाए। इसकी मां कहने लगी कि बस बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से तुम करती नहीं हो, ऊपर से इतना खाना खाती हो। खंसा अपनी मां से कहने लगी कि मां, खाना तो अब मुझे आधे पेट का भी नहीं देती, ऊपर से बासी खाना खाने को मिलता है। खंसा की बात सुनकर उसकी मां को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि मेरे सामने जबान चलाती हो, मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लेती हूं, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। मां ने खंसा को बहुत मारा, यहां तक कि इसके सर से खून बहने लगा। जीनत ये सब देखकर पास बैठी मुस्करा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद खंसा दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी के किनारे चली गई। इस दिन खंसा जब नदी किनारे पानी लेने के लिए गई, खंसा वहां पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आ रहे थे। इसने खंसा से कहा कि बेटा, क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? खंसा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई और अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खंसा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। खंसा उन बुजुर्ग से कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा से कहने लगे कि बेटे, क्या तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? खंसा कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बो जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बना किसी लालच के करने चाहिए। खंसा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने खंसा से कहा कि बेटी, ये तुम्हारे माथे पर किया हुआ है। खंसा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी और अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा की बात सुनकर कहने लगे कि बेटी, परेशान मत हो, अल्लाह नेक बंदों के साथ होता है। इस नदी के पास एक झोपड़ी है, मैं वहां पर रहता हूं। मुझे तुम्हारे बारे में ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि तुम पर तुम्हारी माँ इतना ज्यादा जुल्म करती है। वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग खंसा से कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से एक दुआ करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकालेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, जो भी तुम्हें तकलीफ देगा, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसू बहेंगे,
تو اس کی آواز سے ہمیشہ سور کی آواز ہی نکلے گی، اور اللہ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیں گے کہ تم جب بھی قرآن کی تلاوت کرو گی، جب بھی تم قرآن کو کھول کر اس کو پڑھو گی، تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ والے نیک بزرگ اپنے راستے پر واپس چلے گئے، اور خنسا اپنے راستے اپنے گھر کو چل پڑتی ہے۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے قرآن کی تلاوت سن کر خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی تمام پرندے اس کی تلاوت کو سنے، ہر کوئی خاموشی سے مست مگن ہو گیا، اور ہر کوئی اپنا دکھ بھول جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر پر پہنچی تو خنسا کی ماں غصے سے کہنے لگی کہ آ گئی مہارانی، کہاں لگا دی اتنی دیر؟ خنسا مسکراتے ہوئے اپنی منہ سے کہنے لگی کہ ماں، آج مجھے ندی کے کنارے میں ایک اللہ والے نیک بزرگ ملے تھے۔ وہ اللہ کے بہت ہی عبادت گزار بندے ہیں، اگر وہ مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو سونا بن جاتی ہے۔ خنسا کی ماں بات سن کر کہنے لگی کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جاؤ، جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ خنسا کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ سے ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا تو اس کی بہن پاس ہی کھڑی تھی، اس نے فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، اور خنسا رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، مارنے والی بہن زینت کی آواز بدل چکی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اب منہ کھولا تو اس کے حلق سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور خنسا سے کہنے لگی کہ بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں، آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کیے تھے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ماں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا، تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے۔ انسانوں کی آواز کی بجائے اس کے حلق سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے اس کو مارا تو نہیں، مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ خنسا باہر آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی، اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوئی تو اس کو اپنے سارے غم اور سارے دکھ بھول گئے۔ خنسا کی آواز وہاں پر جاتے جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں میں گونجنے لگی۔ شہزادہ خنسا کی آواز کا دیوانہ ہو گیا، اور خنسا کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں خنسا کی ماں خنسا کو واپس اپنے گھر پر لے گئی تھی۔ شہزادے نے خنسا کے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے خنسا کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے خنسا کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہ آواز یہاں تک کھینچ لائی ہے، میں تو اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ اس شہزادے کی بات سن کر زہرا کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی زینت کی ہے، جس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ کہے میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے آپ کو جتنا پیسہ دولت چاہیے میں سب کچھ لگا سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ بات سن کر زہرا نے اپنی بیٹی زینت کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن زینت کی آواز تو ایک سور کی آواز جیسی تھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے زہرا سے کہا، میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے۔ یہ باتیں سن کر زہرا اور اس کی بیٹی زینت بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، کیونکہ آج کے دن ان کی اصلیت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر زینت رونے لگی، اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ خنسا یہ سارا منظر کھڑی کھڑی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خنسا آ کر شہزادے کے باپ کے پاؤں میں گر گئی، اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے
سزا دینی ہے تو اب مجھے دیجیے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کوئی اور نہیں میں کر رہی تھی۔ تو شہزادے نے میری آواز کو سنا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت یہاں سب کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، سب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سب مگن ہو گئے، اس کا قرآن سننے لگے۔ قرآن سننے کے بعد شہزادے کے باپ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میں اب سب کو ایک شرط پر معاف کر دوں گا، اگر آپ اپنی بیٹی خنسا کی شادی میرے اکلوتے شہزادے سے کر دے۔ خنسا کی ماں نے اپنی بیٹی خنسا سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی مجھے اور اپنی بہن کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتی کی، آج تم نے میری اور اپنی بہن کی جان بچا لی اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ خنسا نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ خنسا اور شہزادے کی شادی کر دی گئی۔ خنسا کو بہت ہی اچھا سسرال ملا جہاں وہ اپنی باقی کی زندگی راجکماریوں کی طرح گزارنے لگی اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھی۔ تو پیارے دوستو، دیکھا اپنے اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کریں اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کریں، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے سارے غم سارے دکھ بھول جائیں گے۔